کہ چند ہفتوں کے اندر وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے عمران خان. اب ہو کیا رہا ہے؟ وہ یہ رہا، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جب عدم اعتماد آتا ہے تو 4-5 ایسے ایم این ایز ہوتے ہیں ویک لنکس کسی بھی حکمران اتحاد کے، کہ جن کو پکڑ کے ادھر کر دو تو حکومت ادھر ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے تو اپوائنٹ کر لیں آرمی چیف کو. یہ ایک مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ یہ بڑی کوئنسیڈنس ہے کہ یہ بات آج عدالت میں کی گئی، ادھر خان صاحب نے اداروں پہ زور دیا اور ساتھ ہی کہا ان کو نہیں لگانا چاہیے. اس کا مطلب ہے میں حاضر ہوں اور میں لگاؤں گا. فیض احمد فیض کا ایک شعر ہے کہ ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد. عمران خان صاحب کے بارے میں ایک بات آپ کو ماننا پڑے گی کہ ہیں وہ کرکٹر، جیسے میں ذات کا رپورٹر، سیاست بھی کرتے ہیں باؤنسر کے وہ ذات کے کرکٹر وہ ذات کے کرکٹر. سیاست میں بھی یعنی ایک اور بھی ایک اصطلاح یوز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ویل لیفٹ. مثال کے طور پر ان سے کیٹیگوریکلی سوال ہوا کہ صاحب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو آپ اتنی ساری نشستوں پہ یکدم لڑے تھے تو آپ دل سے صدارتی نظام کی طرف جانا چاہتے ہیں. اس سوال کا انہوں نے کیٹیگورک جواب دینے سے گریز کیا. کیا ونڈرفل ویل لیفٹ. بالکل. اس کے بعد آیا کہ صاحب ایک تاریخ اگلے مہینے تو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، تو اس کے بارے میں وہ کیا چیز ویل لیفٹ کرتے ہیں وہ صرف ایک مرتبہ سن لیں، پھر ایک میرا کامنٹ اور پھر آپ اپنی رائے دیں. جہاں تک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے، کسی صورت نواز شریف جیسے مجرم جس کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے، جو ملک سے باہر سارے اس کے ایسٹس ہیں پڑے ہوئے ہیں، جو یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسے باہر لے کے گیا، جو جب باہر بیٹھا ہوتا ہے تو سارا جس نے پاکستانی فوج کے خلاف جس طرح کی اس نے سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں، جو اس کا سارا، تو اس طرح کے آدمی کو آرمی چیف جیسی اتنی اہم اپوائنٹمنٹ ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حساب سے، نہ اس کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. اور زرداری جس کو ساری دنیا 10% کہتی ہے، حالانکہ ہم ڈسپیوٹ کرتے ہیں 10% سے زیادہ چوری کرتا ہے وہ. یہ لوگ، اس طرح کے لوگ مجھے بتائیں کیا یہ کوالیفائڈ ہیں ملک کے آرمی چیف کو اپوائنٹ کرنے کے لیے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ یہ کہتے ہیں دو بندوں کو وہ بلیک بال کر رہے ہیں. جب کلب کسی بڑی کا ممبر ہو تو بلیک بال کرتے ہیں نا، جو کہ جی یہ بندے تو اس قابل نہیں ہیں. اچھا بھائی، آئین میں کہاں لکھا ہے کہ نواز شریف یا آصف زرداری کریں گے؟ تو پھر آپ یہ کہتے کہ جی شہباز شریف جس کو کرتے میں حاضر ہوں. یہ ویل لیفٹ کیا. منتخب وزیر اعظم جس کو بھی کرتے، کبھی ظاہر ہے جو 5-6 بندے آئیں گے ہزاروں چھلیوں سے گزر کے آئیں گے تو سارے ہی میرٹ پہ آئے ہوئے ہیں نا. جو لیفٹیننٹ جنرل بنے ہیں تو بھائی میرٹ پر ہی بنے ہیں نا یار. تو ان کا ایک منتخب وزیر اعظم اور رانا ثناء اللہ کو تو نہیں لگائے گا نا چیف. آپ یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کا نام جو بھول گئے ہیں تو وہ جان بوجھ کر ویل لیفٹ، کیونکہ اس کے پیچھے ایک راستہ دے رہے ہیں کہ جن کو مخاطب کر رہے ہیں نا کہ اداروں کو ابھی بھی خیال نہ آیا، تو ان کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ایسا کریں کہ انتظار کر رہے ہیں کہ محل عالمہ الیکشن کراؤ تو اس وقت تک کوئی گل نہیں ہے جی چلن. اور یہ آپ نے کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میں انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں، مطلب یہ نہیں، اب آپ اسے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں. نہیں ڈس ایگری نہیں سر، آپ کی بات ایک لحاظ سے درست ہے کہ عمران خان ابھی بھی اس خواب میں ہیں کہ شاید ان کو موقع مل جائے آرمی چیف لگانے کا. اس کی میں وجہ بتاؤں آپ کو. انہوں نے بار بار جو اداروں کے اوپر فوکس رکھا ہوا ہے نا کہ ادارے جو ہیں کچھ کریں، اس کا ایک جھلک آج جب اسلام آباد کی عدالت میں ان کی پیشی ہوئی تو فیصل جاوید جو ان کے ترجمان ہیں، سینیٹر ہیں، ان کے منہ سے نکلا کہ چند ہفتوں کے اندر وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے عمران خان. یہ بھی انہوں نے کہا. اچھا اب یہی بات سوچنے کی ہے، چند ہفتوں میں کیسے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں کیسے، یہ کیئر ٹیکر نہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ وہ یہ رہا، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جب عدم اعتماد آتا ہے تو 4-5 ایسے ایم این ایز ہوتے ہیں ویک لنکس کسی بھی حکمران اتحاد کے، کہ جن کو پکڑ کے ادھر کر دو تو حکومت ادھر ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو شاید کچھ ایسی چیز پکڑ رہی ہے، ہینٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب واپس پارلیمنٹ میں شاید آ جائیں، وہاں پہ 4-5 ایم این ایز خان صاحب کی جھولی میں گرا دیے جائیں اور وہ پھر جو ہے اب نیا وزیر اعظم آ کے فوری طور پہ یہ
اپوائنٹ کر لیں آرمی چیف کو. یہ ایک بڑی ایک مجھے لگ رہا ہے کیونکہ یہ بڑی کوئنسیڈنس ہے کہ یہ بات آج عدالت میں کی گئی. ادھر خان صاحب نے اداروں پہ زور دیا اور ساتھ ہی کہا ان کو نہیں لگانا چاہیے. اس کا مطلب ہے میں حاضر ہوں اور میں لگاؤں گا. اچھا اب یہ اس میں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب لانگ مارچ سے پہلے ایک بار پھر خان صاحب نے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر اپنا ایک کیٹیگورک ویو دیا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا شہباز شریف کا نام نہیں لیا, شہباز شریف کا نام نہ لینے کا میں نہیں سمجھتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف لگا دیں, کیونکہ اگر شہباز شریف نے لگانا ہوتا تو یہ تو اس کنٹروورسی میں جاتے ہی نہ. وہ صرف کیا کر رہے ہیں, جو بھی شہباز شریف نیا آرمی چیف لگائے گا خان صاحب کہیں گے یہ شہباز شریف نے نہیں لگایا, یہ نواز شریف نے لگایا ہے. اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. شہباز شریف صاحب یہ بہت خطرناک بات ہے. انسپیکٹر لان تو پہلے پوچھ لیں سر یہ بہت خطرناک بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارا نیوکلیر پروگرام, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک دفعہ کہ ہمارے نیوکلیر پروگرام کے الٹیمیٹ اور انٹرنیشنلی ریکگنائز کسٹوڈین جو ہے وہ ہماری سویلین حکومتیں نہیں ہیں, اور ہمارا جو الٹیمیٹ کسٹوڈین ادارہ ہے اس کی سربراہ کی جو تعیناتی ہے آپ ایک ڈرفٹ کر رہے ہو, اس کو ڈسپیوٹڈ بنا کے یہ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اور یہ بلیک میل کر رہے ہیں. یہ ادارے کو حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں. میری جان اگر تو یہ پروگرام کرنا ہے جی سر اور جاری رہنا ہے, اللہ کرے کہ رہے, کہ ویسے کوئی پتہ نہیں. میں تو خود بھائی بہت سبز قدم ہوں, پتہ نہیں جاری رکھنے کے کیا طریقے ہیں. ہماری کوئی تربیت تو ہوئی نہیں, میری ہو گئی, نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی. اچھا بات سنو نا میری, او یار بات سنو جو اصلی دیکھو پلیز, لیٹس فوکس آن اٹ. جی دیکھیے کہ جھولی میں گروا دیے جائیں, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کا آئین کے مطابق تو یہ ہے کہ 7 دنوں کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, جس پہ خود انہوں نے عمل نہیں کیا تھا. ویسے یہ آئین کا بہت احترام کرتے ہیں اور بقول ان کے حلف بھی لیتے ہیں اس کا. بالکل بالکل. چلیں بہرحال, حالانکہ ایز اے وزیر اعظم جو حلف اٹھایا ہوا اس کے بعد کسی حلف کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, لیکن لیتے ہیں روز. لیتے ہیں نہیں, لیکن باقی لوگ تو بیچارے وزیر اعظم نہیں ہیں یار. تو مجھے اس سے بہکا رہے ہو. دیکھو فوکس پوائنٹ پہ رہو. فوکس پوائنٹ باقی لا الہ الا اللہ جو پڑھ لیتے ہیں وہ کافی نہیں ہے, وہ تو خود خان صاحب نے بتایا. پھر وہی بات کہ آپ جو ہے نا ٹک کر کے یوں کرتے ہو کہ اب میں اسلامی ٹچ پہ چلا جاؤں. 7 منٹ جو ہیں ابھی میرا خیال ہے اور بچے ہوں گے زیادہ سے زیادہ ایک اور بریک کے لیے. بریکیں بھی تو ہوتی ہیں نا. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت اقدس میں کہ چلیں ان کو کل جو ہے نا خوش ہو کر کہیں واجی عوام میں آپ کی مقبولیت ثابت ہو گئی. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں یہ ضمنی الیکشن جو ہے یہ ریفرینڈم تھا. اے ریفرینڈم کے اندر ملتان شامل سی ویسے بائی دا وے, یا کسی اور ملک لے گا ملتان؟ تو ہم نے تو سنا ہے جس کا ملتان ہوتا ہے اس کا سب کچھ ہوتا ہے. سنا ہے ایک زمانے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک البیرونی نے غالباً لکھا تھا لاہور کے بارے میں کہ یقے از مضافات ملتان. تو جب پوری قوم نے ریفرینڈم کر دیا اور پی ٹی آئی کے جانشین, تو ریفرینڈم میں ملتان نے کیا کیا؟ گدی نشین پی ٹی آئی کے